بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ایران امریکہ جنگ جس میں کہ اب عراق بھی شامل ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے خبریں ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ خطے کی صورتحال اس وقت مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایران نے کل رات کو اوفینسو اٹیک کیا ہے، امریکہ نے جنگ بندی کی تھی اور ایران نے اب جو ہے وہ اردن کے امریکی ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، جس کو کہ جو ملٹری ڈائمنشنز ہیں یا جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر ایک بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کسی صورت بھی امریکہ کو ایک مرتبہ پھر اپنی پوری پوٹینشل کے ساتھ واپس اٹیک کرنے کا نہیں کہے گا، اور دوسری جانب یعنی موقع نہیں دے گا، اور دوسری جانب جو ہے وہ بنیامین نیتن یاہو امریکہ کے دورے پہ ہے، جس کو کہ وہ بہت ایک کامیاب دورہ کہہ رہا ہے، اور اس دورے کے جواب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکی ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو 3 بیلسٹک میزائل کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اٹیک کیے ہیں، اور یہ میزائل جو تھے وہ امریکی فوجی اڈوں پر داغے گئے ہیں۔ ایران نے اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر جو میزائل داغے ہیں اس کے بارے میں امریکی میڈیا کے مطابق فوجی حکام کا بتانا ہے کہ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے سینٹکام کی جانب سے کہ ایران نے تمام جو ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل ہیں ان کو امریکہ نے روکا ہے۔ امریکی فورسز چوکس ہیں، جبکہ جو گراؤنڈ جو ویژولز ہیں جو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ میزائل جو ہیں وہ وہاں پر ہٹ کیے ہیں۔ دوسری جانب جو ایک اور اہم پیش رفت آج دیکھنے کو ملی ہے یا کشیدگی خطے کے اندر، وہ امریکہ کے ساتھ مل کر عراق جو سعودی عرب ہے اس نے عراق میں جو ملیشیاز ہیں عراقی ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈرون اٹیک ان کے اوپر ہوا ہے ان کی 2 ریفائنریز کے اوپر عراق کی جانب سے، یہ ان کے اوپر اس کا جواب ہے، اور اس میں جو مرکزی سینٹکام ہے امریکہ کی، امریکی فوج اس کے ساتھ مل کر عراق میں ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف حملے کیے گئے ہیں، یہ خبر آئی ہے، اور سعودی عرب کا الزام ہے کہ یہ گروہ اس کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں میں ملوث تھے۔ سینٹکام نے کہا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران 30 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد کی گئی ہے۔ ایران کے پاسداران نے امریکی فوج اور سعودی عرب کی توانائی کے ڈھانچے کو بھی نشانہ بنانے کے اور ان کے حملوں کی ہدایت جو ہے وہ کر دی ہے۔ جو مختلف جگہوں پر اٹیک کیے گئے ہیں عراق کے اندر، وہ کافی زیادہ ایک جسے کہنا چاہیے اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ کنسرنز ہیں، اور عراقی خبر رساں ایجنسی جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو PMF یعنی پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں انہوں نے اس کی ایک بیان میں کہا ہے کہ حملوں میں بغداد، واسط، نینوا، بصرہ، کرکوک، کربلا اور دیالہ کے صوبوں کے میں واقع جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس بیان کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں PMF کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی گاڑیوں اور عسکری ساز و سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کربلا جو ہے اس کے اوپر بھی اور کرکوک کے اوپر بھی نینوا صوبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ مختلف علاقے بھی آتے ہیں، ان کو بیسیکلی جو ہے وہ اٹیک کیا گیا۔ یاد رہے کہ چیلم امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور 5 دن کے بعد جو ہے وہ 6 دن کے بعد چیلم ہے، وہاں پر کروڑوں لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، اور اس موقع پہ کربلا کے اوپر بھی اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے اگر یہ ان اطلاعات میں صداقت ہے، اور اگر اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے، یہ عراقی خبر رساں ایجنسی ہے جس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، تو یہ یقینی طور پر، اور دنیا بھر کے جو ہے وہ نینوا کو تو مینشن کر رہے ہیں لیکن کربلا کا مینشن نہیں کیا گیا، البتہ عراق جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کربلا پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو عراق میں
امریکی اور سعودی حملے ہیں ان کی یمنی انصار اللہ نے جو ہے وہ مذمت کر دی ہے. اور بدقسمتی سے اب یہ جو جنگ ہے، یاد رہے کہ جو پچھلا فیز تھا جنگ کا اس کے اندر بھی عراق سے جو ہے وہ اٹیک ہوئے تھے، اور ہم نے آپ کے سامنے ایک خبر بھی رکھی تھی انٹرنیشنل ایجنسی کی، جس کے مطابق عراق سے اسرائیلی ڈرونز جو تھے وہ اڑے تھے، اور عراق نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے یا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عراقی جو وہاں پر گئے تھے اور جو عراقی حملے یعنی عراق کے اندر سے جو حملے ہوئے تھے اس کے وہ اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ وہاں پہ کچھ بیسز ہیں جو کہ اسرائیل کے زیر استعمال ہیں، اور عراق کی حکومت جو ہے وہ اس سے آگاہ نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر کہا گیا تھا کہ اس کو روکا جائے گا. اب اگر یہ اٹیک وہاں سے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر، یا پھر اس ملیشیا نے بھی اگر کیے ہیں، اس ملیشیا کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹیک کر دیے، لیکن اگر یہ وہاں سے اٹیک ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر جو اسرائیل کا کردار ہے وہ ایک مرتبہ پھر یا پہلے دن سے ہی وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہی کام آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ میں اسرائیل ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جنگ دیکھ رہا ہے، جبکہ امریکہ اور جو مسلم ریاستیں ہیں اور ایران یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل کا جو کردار ہے وہ محدود ہو گیا. وہ خود حملے نہیں کر رہا ایران کے اوپر، اس نے کوئی حملے نہیں کیے، اور لیکن اس کی جو سازشیں ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف وہ اسی طرح سے جاری ہیں. اور انفارچونیٹلی جو عرب ممالک ہیں وہ ایک ایک کر کے اب ان سازشوں کا کہیں شکار نہ ہو جائیں، اور اسی طرح سے یہ جو ایران کی طرف سے بھی اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے اس کو پھیلنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا. البتہ ظاہر ہے پاکستان اس میں کوشش کر رہا ہے، قطر اس میں کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے. اور صرف یہ نہیں بلکہ یو اے ای نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بہت بہتر بنا لیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک یو اے ای رہا ہے، اس کے اوپر فائنینشیل ٹائمز نے آج اسٹوری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایران سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے. ایران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک اب خاموشی سے اسی ایران کے لیے دوبارہ دروازے کھول رہا ہے. متحدہ عرب امارات نے تقریباً 3000 ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا سامنا کیا، جو خطے کے کسی بھی امریکی اتحادی کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھے. اس جواب میں امارات نے خلیج میں ایران کے خلاف انتہائی سخت موقف اپنایا، لیکن پھر صورتحال بدل گئی. ایرانی پروازیں دوبارہ دبئی پہنچنے لگیں، ایرانی بندرگاہوں کے لیے بحری کشتیاں دوبارہ چل رہی ہیں، اور تقریباً 20,000 ایرانی شہریوں کو وطن واپس جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. دوسری جانب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی مزید مضبوط کر رہا ہے. ابوظبی اور اسرائیلی سفارت خانے کا حجم دگنا ہو چکا ہے. اسرائیلی دفاعی کمپنیاں مستقل طور پر وہاں پر موجود ہیں، جبکہ امریکہ نے بھی جنگ کے بعد بطور انعام متحدہ عرب امارات کے لیے امریکی ہتھیاروں اور مصنوعی ذہانت کی جو چپس ہیں اس کو خریدنا آسان بنا دیا ہے. یعنی ایک طرف دشمن سمجھے جانے والے ایران کے ساتھ کشیدگی کم کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایران کے مخالف اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا رہا ہے. ایک اماراتی عہدیدار کے الفاظ ہیں کہ سخت موقف میں پہلا مرحلہ تھا، پھر ہم نے عملی رویہ اختیار کیا. ہم نے اپنے فیصلوں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ حالات کے مطابق انہیں بہتر بناتے ہیں. اب امارات میں تیل کی پائپ لائنز اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کو زیر زمین منتقل کرنے پر بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، جبکہ آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے بحر ہند تک ایک نہر بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے. یہ فائنینشیل ٹائمز جو ہیں اس نے یہ لکھا ہے. اور یاد رہے کہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ ان کی ڈپینڈنسی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن ایران کے ساتھ انہوں نے کشیدہ کیے ہیں حالات. اور اگر سعودی عرب اور ایران کے یا تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ دفاعی معاہدے کے اندر ہے، پاکستان کے لیے بھی مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں اگر یہ جنگ کسی صورت میں نہیں رکتی. اسی طرح سے ایران نے آئندہ چند ہفتوں کے اندر چین میں سے مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز حاصل کرنے والا ہے. اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ذرائع نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران آئندہ چند ہفتوں کے اندر چین سے کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے تقریباً 400 ایئر ڈیفنس سسٹمز کی پہلی کھیپ حاصل کرنے والا ہے. اس معاہدے کی مالیت 60 سے 70 ملین ڈالرز کے درمیان ہے، اور اسے ایران کی جانب سے شارٹ رینج ایئر ڈیفنس کو مضبوط بنانے کی
اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد آنے والی جو کمزوریاں ہیں ان کے تناظر میں کیا جا رہا ہے، جس میں ایران کو اپنی اہم تنصیبات اور فوجی اڈوں کے دفاع میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اور یہ جو پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے 300 سے 400 معاہدے کے تحت جو ہے یہ خریدے جا رہے ہیں، جن میں چینی ساختہ QW-12 اور FN-16 سسٹمز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک مرتبہ پھر جو ایران ہے وہ ایک لمبی جنگ، یہ کوئی مختصر جنگ نہیں ہوگی، نہ ہے۔ 6 مہینے اس جنگ کو ہو چکے ہیں، ایران اس کو مزید لمبا کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے البتہ جنگ کو روکا تھا کہ ان کے جو میزائل کی جو صلاحیت تھی، جس کا جو اعتراف تھا وہ امریکی جو سینٹ کام چیف ہیں انہوں نے کیا تھا، جنرل ڈین کین نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس میزائل جو ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے دورہ کیا ہے امریکہ کا، اور نیتن یاہو نے جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہے اس کو بہترین ملاقات قرار دیا، اور اس نے کہا جی جب میں بہترین کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب بہترین ہی ہے۔ اب کوئی ظاہر ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا وہ ہوگا، اس سے پہلے گیلری سے کھیلنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دے دیا تھا نیتن یاہو کے خلاف، لیکن یہ ملاقات جو ہے اس کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اچھی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، اور عراق کے اوپر حملے کے بعد جو ہے یہ ڈیزل کی قیمت میں بھی پاکستان نے بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ₹1.35 جو ہے 1.35 پیسے وہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ₹1 کی کمی پرسوں ہوئی تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں 82 پہ آ گیا تھا ڈالر پہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی حکومت نے جب بڑھانا ہوتا ہے تو بے تحاشا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ₹1 کم ہوتا ہے، اور جب $1 بھی بڑھ جائے تو پاکستان کے اندر عوام کے اوپر جو ہے یہ بم جو ہے وہ گرتا ہے۔ تو دوبارہ سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیک گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں کو کوئی ریگولرائز کرے یا اس کے حوالے سے عوام کو ریلیف دے یا ٹیکس میں کمی کرے، جس میں کہ وہ کر سکتی ہے، اس کا کوئی فائدہ عوام کو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بدستور خراب ہے، اور خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر آزاد کشمیر کی صورتحال کو بہتر نہ کیا گیا تو یقینی طور پر یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی، نہ ہے۔ اور اگر اسی طرح سے وہاں پہ حالات کشیدہ رہے اور ریاست اس کو جانچنے کی بجائے اپنے آئینی ہاتھوں کو استعمال کرتی رہی تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو دہشت گرد ہیں ان کو ضرور گرفتار کریں، اور یہ ریاست کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پہ فائر کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بھی ان کو وہ اس میں کام آتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بھی آسان ہوگا کہ دیکھنا کہ کون کون سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ ایک نا سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور ان کی گرفتاری کیوں عمل میں نہیں آتی۔ آج کچھ DIG نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، لیکن یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اس کو ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر مزید بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔